نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، کس قدر نبی علیہ السلام نے سخاوت کی۔ اگر آپ صحابہ کو دیکھیں، اگر آپ اہل بیت کو دیکھیں کہ کس قدر انہوں نے سخاوت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض گزار ہوا کہ حضور میں یمن سے تشریف لایا ہوں، میں یمن سے یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ امیر ہیں اور آپ امیر ہیں، یعنی ایک تو آپ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے مومنوں کے آپ امیر ہیں، آپ ان کے سردار ہیں، اور ایک آپ امیر بھی ہیں، یعنی آپ مالدار بھی ہیں۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں ملک شام سے، مجھ پر قرضہ چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے اس کا حل نکال دیں، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ اس کے ساتھ میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھر کی طرف لے گئے۔ جب گھر کی طرف لے گئے تو بظاہر تو آپ کے گھر کا دروازہ بہت خوبصورت تھا، عالیشان دروازہ تھا، لیکن جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ شخص حیران رہ گیا کہ دیکھیں کس قدر ان کی عاجزی ہے، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود اس کے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے اندر کوئی چارپائی نہیں تھی کہ جس پر آپ لیٹتے، سونے کے لیے اس پر لیٹتے، بلکہ 2-3 چٹائیاں، وہ بھی پرانی پٹی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ دیکھو یار، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں میں آپ کو ایک حل اس کا بتاتا ہوں، ایک حل میں تمہیں اس کا بتاتا ہوں، تمہارا کام ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم جا کے حضرت عثمان غنی کے پاس جاؤ، حضرت عثمان غنی کو بس اتنا کہہ دینا کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں حضور کا نوکر ہوں، تو بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تو شخص عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے کوئی توڑے پیسے نہیں چاہیے، مجھے 300 اشرفیاں چاہیے، مجھے زیادہ پیسے چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جہاں پر تمہارا سوچ ختم ہوتا ہے، تم نے 300 اشرفیوں کی بات کی، جہاں پر تمہارا سوچ ختم ہوتا ہے وہاں پر جا کے حضرت عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ یعنی اس قدر صحابہ جو ہے وہ سخاوت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ تو وہ شخص جب حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا، ان کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا، دستک دی دروازے پر، تو اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم لوگوں نے دودھ کے اندر شہد نہیں ملانا؟ عجیب لوگ ہو تم، دودھ بھی پیتے ہو اور دودھ کے اندر شہد بھی ڈالتے ہو، دونوں چیز میٹھی ہیں، یا تو آپ شہد کھا لیا کریں یا آپ دودھ پی لیا کریں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا، میں نے کہا کہ یار حضرت ابوبکر صدیق نے تو کہا کہ وہ اتنے آپ کو عطا کر دیں گے، اور یہاں پر وہ بچوں سے لڑ رہے ہیں کہ تم نے دودھ کے اندر شہد کیوں ڈالا ہے۔ میں نے کہا چلو خیر، اب ابوبکر صدیق نے بھیجا ہی ہے تو حضرت عثمان غنی سے مل ہی لیتا ہوں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور اس شخص نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے سب سے پہلے سلام کی۔ جب سلام کیا تو حضرت عثمان غنی پہچان گئے، سمجھ گئے کہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ حضور کا غلام ہے۔ حضرت عثمان غنی سمجھ گئے۔ اور بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں جب بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا پھر گھر والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ یار جس کی اپنی عزت ہوتی ہے نا، وہ دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے، جس کی اپنی عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے، اور جس کی اپنی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بھی عزت نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا
کہ یار میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں آپ سے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، بس وہ گھر کے اندر بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی بچوں کو، جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کو گھر کے اندر لے گئے، ایک بیٹھک کے اندر لے گئے، گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر لے گئے۔ تو جس طرح بھی تھا آپ کو وہاں پر بٹھا دیا اپنے بیٹھک کے اندر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی آئے۔ جب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے دودھ کے اندر شہد ڈالا تھا، دودھ کے اندر شہد ڈال کر وہ میرے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ اس وجہ سے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار دودھ کے اندر شہد کو نہ ملایا کریں، یا دودھ پی لیا کریں یا شہد پی لیا کریں، اور میرے پاس جو پہلی چیز لے کر آئے ہیں وہ دودھ کے اندر شہد انہوں نے ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ کھجور کا حلوہ لے کر آئے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یار گھر کے اندر تو تھوڑی سی بات پر اتنا غصہ ہو رہے تھے، اور یہاں پر میرے پاس اتنی چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں، وہ بات ابھی تک نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے کہی تھی کہ جہاں پر تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پر حضرت عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جب وہ فارغ ہوئے کھانے پینے سے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بتاؤ یار کس غرض سے آئے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ حضور میں ملک شام سے آیا ہوں، اس کے مضافات میں سے ایک گاؤں سے آیا ہوں۔ میرے کاروباری حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے، میرا کاروبار خراب ہو گیا، میرے اوپر کچھ قرضہ چڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو آواز دی۔ جب وہ غلام آئے تو ایک اونٹ بھرا ہوا ہے سامان سے، اور 600 اشرفیاں حضرت عثمان غنی نے اس شخص کو دی ہیں۔ اس شخص نے بتایا بھی کہ حضور مجھے 300 اشرفیوں کی ضرورت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس کو 600 اشرفیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر تمہارے گھر والوں کا سامان ہے، تمہارے کپڑے ہیں، تمہارے بچوں کے کپڑے ہیں، تمہارے گھر والوں کے کپڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ بات تو ٹھیک ہے، گھر والوں کے کپڑے ہیں، لیکن یہ جو اونٹ ہے، میں اتنی دور سے آئے ملک شام سے، یہ واپس کون لے کر آئے گا؟ میں اس کو لے تو جاؤں گا لیکن واپس کون لے کر آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار میں نے تمہیں اونٹ اس وجہ سے نہیں دیا کہ تم اس کو دوبارہ میرے پاس لے کر آئے، بلکہ میں نے یہ بھی تمہیں دے دیا۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے بتایا تھا یہ تو اس سے بھی بڑھ کر نکلے ہیں۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو میں نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یار میرا شکریہ ادا نہ کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، جا کے تم حضرت ابوبکر صدیق کا شکریہ ادا کرو۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو میں نے عرض بھی نہیں کیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ، وہ ابوبکر صدیق کا اور میرا معاملہ ہے، تم اس کو نہیں جانتے، تم جا کے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس قدر صحابہ کرام نے سخاوت کی،